وقت انتہائی مختصر ہے، میں بغیر خطبہ بغیر تمہید کے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج ہم یہاں پر تقریب آزادی کے نام سے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے آپ نے جب آنکھ کھولی تو رب العالمین نے ہمیں یہ امن سلامتی کا گھر پاکستان کی صورت میں دیا تھا۔ ہم اس میں کھل کے نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اپنے اسلامی شعائر کو بجا لاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اس آزادی کے پیچھے ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس پر خون دیا ہے۔ امیر عظیمت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، پاکستان آزاد کرنے کے لیے ایک وہ وقت بھی آیا جب پشاور سے لے کر دہلی تک ہر درخت کے ساتھ ایک عالم کی لاش کسی جانور کی کھال میں لپیٹ کے لٹکائی گئی تھی۔ وہ وقت بھی آیا جب ایک انگریز اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اسے اپنی بیوی کہتی ہے، تو کیا چیز ہے، تو اتنا بہادر بنتا ہے، یہ چند علماء تجھ سے کمر نہیں ہوتے۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، ایک میدان میں لے کر آیا۔ اس میدان میں 40 علماء کو اس وقت گرفتار تھے، ان کو بلایا گیا، ایک توپ بلائی گئی اور بیوی کے سامنے علماء سے پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ تم کس چیز کی جدوجہد کر رہے ہو، تم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہو؟ وہ علماء کہتے ہیں، ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں اسلام کے لیے ہم محنت اور کوشش کر سکیں، اسلامی قوانین کو لاگو کر سکیں۔ وہ ایک عالم کو اٹھاتا ہے اور توپ کے سامنے باندھ کے پوچھتا ہے، کیا اب بھی تو پاکستان بنانا چاہے گا؟ وہ عالم کہتے ہیں، ہاں میں اب بھی پاکستان بنانا چاہتا ہوں۔ وہ انگریز اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، توپ گولا اگلتی ہے، اس عالم کے جسم سے پرخطے اڑ جاتے ہیں، ایک عالم شہید ہو جاتا ہے۔ 39 علماء پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ ان سے سوال کرتا ہے، اس کے جسم کے لوتھڑے دیکھنے کے بعد، اس کے جسم کے پرخطے دیکھنے کے بعد، اس کی بوٹی بوٹی دیکھنے کے بعد، کیا تم اب بھی پاکستان کا نعرہ لگاتے ہو، اب بھی آزادی کی بات کرتے ہو، اب بھی اسلام کی بات کرتے ہو؟ وہ 39 علماء بیک زبان کہتے ہیں، ہاں ہمارا بھی وہی مشن ہے جس مشن پر اس نوجوان عالم نے اپنی جان دی ہے۔ وہ ایک اور عالم کو بلاتا ہے، کہتا ہے توپ کے دہانے پہ باندھ کے پھر پوچھتا ہے، بتا تیرا کیا موقف ہے؟ پھر وہ کہتا ہے، میرا وہی موقف ہے جو اس شہید عالم کا تھا، میں پاکستان آزاد کرا کے دم لوں گا۔ اسے بھی حکم دیا جاتا ہے کہ گن چلا دی جائے، اس کے جسم کے پرخطے اڑا دیے جائیں، یہاں تک کہ 39 علماء شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم پیچھے تنے تنہا کھڑا ہے۔ وہ انگریز اس سے سوال کرتا ہے، ان 39 علماء کی شہادت کے بعد بتا تیرے موقف میں کوئی لچک آئی ہو، بتا تیرے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہو، بتا تو اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہو۔ وہ ایک تنے تنہا کھڑا ہوا عالم جو 39 شہداء کو دیکھ چکا تھا، جو 39 علماء کے جسم کے پرخطے اڑتے دیکھ چکا تھا، جو 39 علماء کے جسم کے لوتھڑے اڑتا دیکھ چکا تھا، وہ ایک تنے تنہا کھڑا ہوا عالم بھی اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے، انگریز یہ تو میرے سامنے 39 علماء شہید ہو گئے ہیں، میں بھی شہید ہو جاؤں گا، میرے ساتھ اگر ہزاروں علماء بھی شہید ہو گئے، جب تک ایک مسلمان بچہ بھی زندہ ہے وہ پاکستان کی بات کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، پاکستان آزاد کرانے کے لیے بے شک علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بے شک قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان حضرات نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ وہ جو تصور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا تھا، وہ ایک تصور جو مولانا شبیر احمد عثمانی کا تھا، وہ تصور مولانا ظفر عثمانی رحمہ اللہ کا تھا، اس کو عوام کے ذہنوں پہ لا کر علامہ اقبال نے چھوڑا۔ لیکن اس آزادی کے پیچھے ان علماء کہاں تھے جن کو مالٹا کے جزیرے میں بند کر دیا گیا؟ 5 سال تک مالٹا کے جزیرے میں مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ گرفتار رہے، ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی گرفتار تھے۔ جب مالٹا کے جزیرے سے رہائی کے بعد مولانا حسین احمد مدنی کا آخری وقت آیا، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حکیم اجمل
جو اجمل دواخانے کے مالک تھے، دہلی میں ان کی کوٹھی پر جب مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو غسل دیا جا رہا تھا، ان کے کپڑے اتارے گئے غسل کے لیے۔ وفات کے بعد ان کے جسم پر گڑے پڑے ہوئے تھے۔ غسل دینے والے لوگ حیران و پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا ہے؟ حسین احمد مدنی وہاں سامنے کھڑے تھے، زیر لب رو رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے استاذ کا یہ راز تھا، زندگی میں نے فاش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مالٹا کے جزیرے میں میرے استاد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ پر اسی طرح ظلم کیا جاتا تھا، جس طرح مکہ کی دھرتی پر خباب کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اس طرح میرے استاد مولانا محمود الحسن دیوبندی پر بھی ظلم کیا جاتا تھا۔ اس پاکستان بنانے کے پیچھے علماء کا پورا کردار ہے۔ میں بات کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے، بے شک یہ پاکستان بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ہم آزاد ریاست میں جی رہے ہیں، آزاد ریاست میں نماز کلمہ پڑھتے ہیں۔ جاؤ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھو آزاد ریاست کیا وجود رکھتی ہے، آزاد ریاست کیا معنی رکھتی ہے۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، مولانا زید الراشدی صاحب فرما رہے تھے میں کسی ملک کے سفر پر تھا، جہاز میں اس وقت اخبار میرا کرتا تھا، میں نے ایک عربی اخبار لیا جہاں فلسطین کے ایک صحافی، ایک کالم نگار نے عربی میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، وہ کالم نگار لکھتا ہے اسرائیل اب اپنی آواز نیچے کر، ہمارے بھائی پاکستان آج سے ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ اس پاکستان پر مسلمانوں کی نگاہیں ہیں، مسلمان اس کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا پاکستان اللہ کرے اس مقصد پر کھڑا ہو جائے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ جب بوسنیا پر مشکل وقت آیا، لندن میں علماء کو اکٹھا کیا گیا، مختلف ممالک کے بادشاہوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جب وہ وہاں اکٹھے ہوئے، بوسنیا کے صدر کو موقع دیا گیا آپ اپنی بات رکھیں تاکہ مسلمان ممالک آپ کی حمایت کر سکیں، آپ کی مدد کر سکیں۔ تو بوسنیا کے صدر کھڑے ہوئے، اپنی مظلومانہ بات سامنے رکھنے کے بعد کہنے لگے آج جو بوسنیا پر مشکل وقت آیا ہے، آج بوسنیا کے مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، آج بوسنیا کے مظلوم نوجوانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ جس کی تہ تک میں پہنچا ہوں، بوسنیا کا صدر کہتا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں پاکستان نہیں ہے۔ اگر پاکستان ہمارے پڑوس میں ہوتا، دنیا کفر ہم پر چڑھ دوڑنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتی۔ میرے بھائیوں، پاکستان اتنی بڑی طاقت ہے، علماء اور دوسرے اسلامی ممالک پاکستان کو اپنا محافظ تصور کرتے ہیں۔ آج پاکستان اللہ کرے اس مقصد پر پورا اترے، اس مشن اور موقف پر واپس آئے جس مشن اور مقصد موقف کے لیے پاکستان بنا تھا۔ وہ مشن کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظام پاکستان کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ جب کلمے کی بنیاد پر بننے والا پاکستان نظام مصطفیٰ پر کھڑا ہو جائے گا، پھر پاکستان میں وہ دن آئے گا جس طرح مدینہ کی دھرتی پر وہ دن آیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہیں، خلافت راشدہ میں دوسرا نمبر ہے، گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ دوران گشت ایک محلے سے گھر سے آواز آتی ہے بیٹا بکری کے دودھ نکال لیا ہے، بیٹی کے اماں نکال لیا ہے، لیکن آج دودھ کم نکلا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس میں پانی ملا دو، دودھ لینے والے اپنا مطالبہ کریں گے، ہمارے پاس دودھ کم ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے اماں نہ، میں ایک اسلامی ریاست میں رہتی ہوں، اس ریاست کا حکمران عمر ہے، اگر میں دودھ میں پانی ڈالوں گی عمر اس پر سزا دے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر یہاں کہاں سے موجود ہے؟ بیٹی کہتی ہے اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس مقصد پر آ جائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، پھر پاکستان میں بھی ظلم کرتے ہوئے، ناانصافی کرتے ہوئے، ملاوٹ کرتے ہوئے ہم یہ سوچیں گے کہ پاکستانی حکمران نہیں دیکھ رہے لیکن ہمارا رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اس مقصد، اس مشن موقف سے بڑے دور چلے گئے ہیں۔ پاکستان جس مقصد کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اس مقصد اور مشن سے دور چلا گیا ہے۔ پھر بھی یہ اسلامی ریاست ہے، مسجد بنانے پر اختلاف ہوتا ہے، جب مسجد بن جائے پھر اس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ بے شک اپنے موقف سے ہٹنے کے باوجود پھر بھی یہ ریاست ہماری ریاست ہے۔ آج مارکے حق میں چند مہینے قبل جب انڈیا نے میلی نگاہ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو پاک فوج نے دندان شکن جواب دیا، انڈیا کے دان کھٹے کیے اور انڈیا اور دنیا
کفر کو یہ پیغام دیا، پاکستان کی طرف جو بھی میلی نگاہ سے دیکھے گا، پاک فوج، پاک عوام اسے یہی جواب دے گی انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑے گی، علماء کرام، مدارس دینیا اور تمام مذہبی تنظیمیں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہو کر ملک پاکستان کے اینٹ اینٹ کا، انچ انچ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالی ہم سب کا اس محفل میں آنا قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، پاکستان کی آزادی کا دن ہے 14 اگست۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس عظیم ملک میں، اس عظیم ریاست میں اسلامی نظام کو قائم فرما، اسلامی نظام کو نافذ فرما، خلافت راستہ کے نظام کو نافذ فرما، ان کے پاکستان کی حفاظت فرما، رہنے والے ہر بندے کی اللہ، ہر چیز کی، ہمارے اثاثوں کی، ہمارے اسلحے کی، ہماری فوج کی، ہر چیز کی پاکستان کی زمین کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے حاضر سے مدد کی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، میرے محلہ کے لوگوں کو سمجھے فرما، اے محلہ کے دلوں کو سمجھے فرما۔ یا اللہ کی اس مدرسے کو دین کا قلعہ بنا، یا اللہ دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا، عصمت صحابہ مشن موقف کے اشاعت کا ذریعہ بنا۔ اے ارحم الراحمین، ابو سے رسالت کے کام کا ذریعہ بنا۔ اے ارحم الراحمین، مدرسے کے جتنے معاون ہیں یا اللہ ان سب کے دین جائز کا اشاعت کو پورا فرما۔ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی دین جائز کا اشاعت کو پورا فرما۔ ہمارے بھائی رمضان صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کی دعا فرمائے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستقبل نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، ہمارا یہ بھائی بڑا ہمارا ایک ساتھی ہے، یا اللہ اس کے ساتھ اس پریشانی کو دور فرما، اس کے بارے صاحب سے سلامتی عافیت بڑی زندگی نصیب فرما۔ یہ بیماری آئی ہے یا اللہ اس بیماری کو ان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد و علیہ وسلم۔